میں نے اجمیر شہر کو دیکھا. آپ یقین مانیے جو دربار ہے وہاں خواجہ معین الدین چشتی کا، اس کو غریب نواز کا دربار کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اجمیر میں اتنے غریب ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. غریب نواز موجود ہیں اور شہر غریب بنا ہوا ہے. اتنا ہی نہیں، جب آپ دربار کے پاس پہنچیں گے سیڑھی کے پاس تو مانگنے والے غریب فقیر وہاں گیٹ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں. کن سے مانگنے کے لیے؟ جو لوگ دربار کی زیارت کرنے آ رہے ہیں ان سے مانگنے غریب بیٹھے ہیں. دربار پہ جا کے غریب نواز سے نہیں مانگتے، کیوں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غریب نواز نہیں دینے والے ہیں. غریب نواز کی زیارت کرنے جو آ رہے ہیں وہی دینے والے ہیں غریبوں. اتنا ہی نہیں، جو وہاں سجادہ نشین بیٹھے ہیں دربار پہ اور مجاور بیٹھے ہیں، خادم بیٹھے ہیں، وہ خود اس غریب نواز کے دربار سے نہیں مانگتے ہیں. وہ کس سے مانگتے ہیں؟ جو زیارت کے لیے آتے ہیں نا ان سے مانگتے ہیں. وہ ان سے مانگتے ہیں. اسی لیے مجھے خود بتایا ہے لوگوں نے کہ زیارت، آپ جانتے ہیں وہاں کیا ہے کہ جو غریب ہیں بیچارے مسکین ہیں ان کو تو کوئی پروٹوکول نہیں ہے. وہ تو جائیں زیارت کریں، 5-10 روپے ڈالیں، جائیں دھکے کھائیں. لیکن جو کاروں میں جاتے ہیں تو دور دور پھیلے ہوتے ہیں خادم لوگ، جو کاروں میں جاتے ہیں ان کو وہیں سے استقبال کرتے ہیں، ان کو لیتے ہیں اور دربار جا کر کے زیارت کرواتے ہیں. تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے، مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ شیخ میں تو اجمیر دیکھنے گیا تھا دربار، لیکن آدمی لگ گیا دربار کا آدمی میرے پیچھے کہ یار یہ کار میں آیا ہے کچھ لاکھوں روپے ڈالے گا. تو لگا رہا، زیارت کروایا، سب کیا. لاسٹ میں مجھے پیسہ دینا نہیں تھا، 200-250 دے کر کے میں نے جان چھوڑایا. وہ منہ بگاڑ کے چلا گیا. تو یہ جتنے وہاں خادم ہیں خود اس دربار سے نہیں مانگتے ہیں. مانگتے کن سے ہیں؟ جو زیارت پہ آنے والے ہیں ان سے مانگتے ہیں. لیکن لوگ دنیا والوں کو کیا کہتے ہیں؟ غریب نواز کے پاس آ جاؤ. یہ غریبوں کو نوازتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، بیماریاں بھی، صحت بھی دیتے ہیں، نوکری بھی دیتے ہیں، کاروبار میں فائدہ بھی دیتے ہیں، اور بلکہ یہاں تک کہ جو مر گیا اس کو زندگی بھی دیتے ہیں. ایسی بھی ایڈورٹائز کرتے ہیں. ایڈورٹائز کر کے دربار پہ بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد پھر ان لوگوں سے وہ مانگتے ہیں جو اس دربار پہ خدمت کر رہے ہیں. ہے کہ نہیں؟ اب اگر غریب نواز دیتے ہیں، اب خادموں، مجاوروں، سجادہ نشینوں، وہاں رہنے والوں، تم ان سے لے کر وہاں آنے والوں کو بانٹو. ان سے لے کر، غریب نواز سے لے کر کے جو لوگ زیارت کرنے آ رہے ہیں ان کو تمہیں بانٹنا چاہیے نا. لیکن الٹا وہ وہاں آنے والوں سے وہ مانگتے ہیں، اور جو زیادہ پیسہ دے دے وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں. تو یہ سب کیا دھوکہ ہے، فراڈ ہے. بھائی وہ غریب نواز کیسے ہو جائیں گے خواجہ معین الدین؟ بھائی جو مر گیا ہے وہ محتاج ہے، وہ فقیر ہے، وہ مسکین ہے. اسی لیے ہمیں اس کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا ہے. جو بھی دنیا سے چلا گیا ہے وہ زندوں کا محتاج ہے. جو اس دنیا میں رہتے ہیں کس چیز کا؟ ان کو دعائیں دی جائیں، دعائیں دی جائیں. اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ان کے اوپر رحمت نازل فرما، اے اللہ انہیں عذاب قبر سے بچا، اے اللہ انہیں اچھی زندگی عطا فرما، اے اللہ انہیں عذاب جہنم سے بچا، انہیں جنت عطا فرما. تو ہم جو زندہ ہیں ہم قبر میں جانے والوں کے لیے دعائیں کریں گے، ہم انہیں دعائیں دے سکتے ہیں. قبر میں جانے والا نہ آج تک کسی کو کچھ دیا ہے اور نہ دے گا، یہ عقیدہ بنائیے. بے شک. اگر کوئی دے سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں جانے کے بعد اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی حجرے میں رہتی تھی اپنی بیوی کو کچھ دیتے. اگر دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہیں پڑوس میں رہتی تھی اپنی بیٹی کو دیتے. وہیں پہ داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے. اگر قبر میں جانے کے بعد کوئی دے سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دیتے. اگر دیتا کوئی قبر میں جانے کے بعد کچھ تو وہیں پہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، اپنے نواسوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے. لیکن کوئی مجھے بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں جانے کے بعد کچھ بھی اپنی بیوی کو، اپنے داماد کو، اپنے نواسوں کو یا اپنے سسر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کسی کو کچھ دیا ہے؟ دیا ہے تو کیا دیا ہے؟ مجھے دنیا کے سارے لوگ بتائیں مجھے آ کر کے. پتہ یہ چلا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں جانے کے بعد اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں دیا ہے تو دوسروں کو بھی نہیں دے سکتے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے تو اس کائنات میں کوئی بھی قبر میں جانے کے بعد کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. صرف ایک اللہ کی ذات